پہ بیٹھ کے سب کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں یوں اچھی بات ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ اس چیز کے پیسے ہوتے ہیں۔ اب میں فائبر کے اوپر، اپور کے اوپر یا کنسلٹنسی سروسز دیکھ کے میں ارننگ کر سکتا ہوں کہ آپ کون، میں فائبر کے اوپر گیگ بنا دیتا ہوں، I will be your virtual assistant in business management. I will help you in your start. اور میں اس کے $500 دوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں جب تک اپنے آپ کو اچھے سے ایکسپلین نہیں کروں گا نا، تب تک سروسز لینے والا مجھ سے اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے آپ کا جو کانٹینٹ ہو، آپ جو چیز کرنے جا رہے ہو وہ دوسروں کو بتاؤ کہ میرے میں یہ اسکل ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہم ہڈن ٹیلنٹ دیکھیں گے کہ کس میں کیا ہڈن ٹیلنٹ ہے، وہ اس کو کیسے سیل کر سکتا ہے۔ ایون کہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو وہ آپ وائس اوور آئی پی کر سکتے ہیں، وائس اوور آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے ہم نے ایک انگریز لڑکی کو پیسے دیے تھے کہ آپ نے انگلش میں یہ بولنا ہے، سافٹ ویئر ہمارا چلے گا، پیچھے آپ نے صرف ورڈنگ آ رہی ہوگی، آپ نے بولنا بس۔ اس کے ہم نے اسے $300 دیے تھے جس کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے سے جو مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، وہ ٹوٹلی آپ کی آئیڈیا پہ ہوتی ہے۔ اگر میں ناروے سے یا انگلینڈ سے کسی انگریز کو جو وہاں پہ بدحال ہے اور یہاں پہ لا کے میں اسے کھڑا کر دوں، اس کو تھوڑی سی کٹنگ سکھا دوں اور وہ جہاں پہ کھڑا ہو جائے دکان پہ، تو ہزار روپے میں کٹنگ کے لوگوں تو سارے دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ انگریز ہے جس کو تو بڑے 10 سال کا 5 سال کا ہے۔ تو ہماری جو فری لینسنگ ہے وہ یہی ہے، آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ کی ہڈن اسکلز ہوتی ہیں، وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی اس کورس میں۔ یہاں پہ اس کورس کے اندر ہم کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کریں گے، گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں یا ہم ویب ڈیولپمنٹ سکھا رہے ہیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا ہمارے کورس۔ مطلب اس کورس میں کوئی بھی ہم گرافک ڈیزائننگ، کانٹینٹ رائٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ یا ایپ ڈیولپمنٹ نہیں سکھائیں گے۔ ہم یہ کنسیڈر کریں کہ یار آپ کو آلریڈی یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک رانگ کنسیپٹ ہے فری لینسنگ کے بارے میں۔ فری لینسنگ سم ٹائم ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں فری لینسنگ کا کورس کرنا ہے۔ اب بی کا کمپنی، مطلب میں تھوڑا سا اپنی کمپنی کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ ہماری کمپنی کا نام ہیلو ٹیکنالوجیز ہے اور ہم موبائل ایپ ڈیولپمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایس کیو میں کام کر رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کلائنٹ ہیں ٹوٹلی یورپ، یو ایس اے، ناروے، ڈینمارک کنٹریز کے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کوئی بھی کلائنٹ نہیں ہے، ٹوٹلی ساری پاکستان سے باہر کے کلائنٹس ہیں ہمارے کچھ پروڈکٹس ہیں، اور وہ ہمیں بہت اچھا پے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یار آپ نے کلائنٹ کس طرح لینے، آپ نے کمیونیکیشن کس طرح کرنی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ۔ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ایک چیز کراچی سے بہت سستی ملتی ہے، ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سے ٹماٹر بہت سستے مل رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں گا، میں چلا جاؤں انڈیا، ہو سکتا ہے مجھے یہ تو پتہ ہے انڈیا سے ٹماٹر سستے مل رہے ہیں، لیکن مجھے وہ جگہ نہیں پتہ کہ جہاں سے ٹماٹر سستے مل رہے ہیں۔ یہ وہ کیا ہے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کہتے ہیں نا یار، جیسے وہ ہم پیپر کر رہے ہوتے ہیں نا، جب پھنس جاتی ہیں تھوڑا سا بتانا آگے میں کر لوں گا۔ تو فری لینسنگ میں بیسیکلی جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں فری لینسنگ سے، اب یہ ہم نے کمپنی فری لینسنگ سے بنائی ہے۔ یہ جو ہماری کمپنی اسٹارٹ ہوئی ہے، یہ اسٹارٹ ہوئی ہے 96,000 روپیز سے PKR، اور ابھی ہمارے لگ شدہ کہ ڈیولپر کی سیلری سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہاں پہنچنے کے لیے 5 سال میں تقریباً لگے ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ ہاں اسی کورس کے اندر میں بتاؤں گا کہ یار وہ جو گڑ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ وہ یہ چیز ملنی کہاں سے، کس طرح پروجیکٹس لیے جاتے ہیں۔ پروجیکٹ یہ آپ کو پتہ ہے فائبر سے ملتے ہیں، سب کو پتہ ہے فائبر اپورک سے پروجیکٹ ملتے ہیں، لیکن کس ایریے کے لوگ کتنا پے کریں گے،
کس وقت آپ نے میٹنگس کرنی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن، ان کے ساتھ کانٹریکٹس یہ کس طرح کرنے ہوتے ہیں، یہ پھر ہم اسی کورس میں کریں گے. پلس ہم اسی کورس میں ڈفرینٹ قسم کی CEO آئیں گے میرا خان کی IT کمپنیز کے، وہ آ کے لیکچرز وغیرہ ڈلیور کریں گے. پھر ہم آپ لوگوں میں سے ٹاسکس دیں گے، آپ لوگوں کو ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے. وہ پرسن جو اچھا، جس کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں، وہ یہاں پہ آئے. ہمیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے بینگ اے کمپنی مجھے وہ ہیلپ کر رہے ہیں. کل میری ایک فیمیل سے بات ہو رہی تھی، وہ ڈینمارک کی تھی، تو میں اسے ڈینمارک کی چیزیں پوچھ رہا تھا. حالانکہ وہ تو کورس کا پوچھ رہی تھی کہ ہم ICAR میں کورس کیسے کریں گے، ہم آن لائن کورس نہیں کراتے. تو میں نے کہا کہ آپ ڈینمارک سے، کہتے میں ڈینمارک سے. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے اسے ڈینمارک کے حوالے سے چیزیں پوچھیں کہ وہاں پہ کلائنٹس کیسے. میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ ہیلپ کر دوں گا کہ ہمارے یہاں سے انسٹرکٹر آپ کو جو بھی آپ کے گرافک کے پرابلم ہے ہم آپ کو فری میں بتا دیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب مجھے ڈینمارک کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے گائیڈ کر دینا. حالانکہ وہ کورس کرنے آئی تھی. میں کمپنی کا CEO اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہیلپ کر دینا. فری لینسنگ جو ہوتی ہے اس میں آپ کمپلیٹ نہیں ہیں، آپ ہیلپ مانگنے کے لوگ. ان سے میں یہ ہیلپ مانگوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ڈینمارک میں لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے. میں یہ کہہ رہا ہے ڈینمارک میں لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے، وہاں پہ پے کس طرح کرتے ہیں، کتنے $، پر آور پے کرتے ہیں. جیسے ابھی ہمارا ایک IT سینٹر ہے، ہمارے کمپنی کے 3 بزنسز ہیں. IT کمپنی ہے، IT سینٹر ہے، اور ہمارا E-commerce اسٹور ہے، اور اس کا فزیکل آؤٹ لیٹ بھی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ 3 بزنسز کر رہے ہیں، ہم نے مزید اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، 4تھے بزنس کر رہے ہیں، 5ویں بزنس کی طرف جا رہے ہیں. ابھی نارا ویس گئے تھے ٹیکنیشین میں. جب ہم وہاں پہ گئے، پاکستان کے بڑے بڑے CEOs آئے تھے. کسی کے 800 امپلائی تھے، کسی کے 500 امپلائی تھے، کسی کے 300 امپلائی تھے. تو ان سے ہم نے ڈسکشنس کی، ان سے باتیں پتہ کی کہ کس طرح اس ماڈل کی طرف آئے. بہت سمپل سا ماڈل ہے، بالکل سمپل سا نارمل آؤٹ سورسنگ آؤٹ اسٹافنگ میں ٹوٹلی آپ لوگوں کی جو اسکلز یوز ہوتی ہیں وہ کمیونیکیشن اسکلز یوز ہوتی ہیں. کوئی اس میں آپ کو پروگرامنگ نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی گرافک ڈیزائننگ نہیں کرنی پڑ رہی. ایک ریئل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم دبئی میں ایک پرسن ہے، ہم ان کو ہر مہینے 94,000 پے کرتے ہیں، 96,000 پے کرتے ہیں ہر مہینے. انہوں نے جس کیا تھا، انہوں نے ہمیں صرف ریفر کیا تھا ایک کمپنی میں کہ یہاں سے امپلائی آپ ہائر کریں. آؤٹ سورسنگ آؤٹ اسٹافنگ کا تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں جب آپ پروجیکٹ یا کام کسی سے کروا رہے ہیں تو یہ آؤٹ سورس کہتے ہیں. میں اگر آپ اویس ایک ڈیولپر ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ کام کرنا کہ میری کمپنی ہے لیکن مجھے اویس سے پرائسز ٹھیک مل رہی ہے، مجھے اپنا ڈیولپر سے مہنگا پڑے، میں اویس کو کہوں گا یار یہ کام مجھے کر رہے ہیں، تو یہ آؤٹ سورس ہے. آؤٹ اسٹافنگ میں یہ ہوتا ہے کہ میں اویس کو کہتا ہوں یار آپ کا امپلائی وہیں پہ بیٹھا رہے، میں پے کروں گا لیکن کام میرے لیے کرے. یہ آؤٹ اسٹافنگ ہو جائے گی. ہماری موسٹلی 70% کمپنی کے جو امپلائی ہیں وہ آؤٹ اسٹاف ہے. کوئی امریکہ میں کام کر رہا ہے، کوئی دبئی کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کے ہمیں بہت اچھا پے ہو رہا ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے، درمیان میں ایک بروکر ہوتا ہے، وہ پلاٹس دے رہے ہیں، وہ اس کے اپنے نہیں ہوتے، پارٹی کو ملا دینا ہوتا ہے. پارٹی کو آپس میں ملا دیا، ادھر سے بھی چارج لیا ادھر سے بھی چارج لیا. یہی آؤٹ اسٹافنگ میں بھی ہوتا ہے. میں درمیان میں میرے پاس صرف یہ ٹیلنٹ ہوگا کہ میری جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ اچھی ہیں. میں تھوڑا سا رات کو بیٹھوں گا، LinkedIn مجھے اچھا یوز کرنے آتا ہے. LinkedIn بہت پاورفل پلیٹ فارم. میں LinkedIn پہ کیوں ہی لکھوں گا ریئیکٹ نیٹو ڈیولپرس، میں ان سے کانٹیکٹ کروں گا یار اگر آپ کو میں کام لے کے دوں گا آپ کرو گے میرے لیے؟ جی میں کروں گا. اب میری انگلش بہت اچھی ہے، میری کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہیں، میں اپنی گیگز بنا لوں گا فائبر کے اوپر کہ آئی ول پرووائڈ اسٹاف فار یور بزنس.
اب میں کیا کر رہا ہوں، میں نے فائبر کے اوپر گگ بنائی ہے، لنکڈ کے اوپر میں امپلائی ڈھونڈ رہا ہوں، نہ میں کہیں بازار جا رہا ہوں، کہیں پہ بھی نہیں جا رہا. ہم یوں ہی کہتے ہیں، ہماری ایچ آر اندر بیٹھی ہے، وہ سارا دن لنکڈ کے اوپر سی ویز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. فائبر کے اوپر بھی ہماری گگ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد ہماری کمپنیز کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی کلائنٹ آ رہا ہے، سے میرا کے ایف سی کو آپ دیکھ لیں، کیا کے ایف سی والا کبھی کہے گا کہ یار کون سا ریڈی والا یہاں پہ نہ آئے؟ نہیں، جو مرضی جائے اندر سے بس پے کرے اور لے، کیونکہ بزنس ہے. یہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر آپ کو $500 میں امپلائی چاہیے، وہ بھی ہم آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے. 2000 والے امپلائی بھی ہیں، $1500 والے امپلائی بھی ہیں، بس آپ ہائر کریں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یہ ابھی تک کا سب سے جو لیٹسٹ ماڈل ہے نا، وہی چل رہا ہے. جو کمپنی 2000 1000 500 300 امپلائی جن کے ہیں، وہ اس ماڈل پہ چل رہی ہے، آؤٹ اسٹافنگ آؤٹ سورسنگ کی. کل میں بات کر رہا تھا کسی سے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ نیٹ سول کی جو 60% امپلائی ہیں نا، وہ ایک ہی کمپنی نے ہائر کی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی، ایک ہی کمپنی نے ہائر کی، ایک ہی سافٹ ویئر پہ وہ کام ہے. اتنا بڑا وہ سافٹ ویئر. ہماری آفس کو 2 کمپنیز نے ہائر کی ہو، اور 30+ ہمارے امپلائی 2 لوگوں نے ہائر کیے. مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی پروجیکٹس ڈھونڈنے کی. کیا کیا میں نے، صرف یہ پلان کیا تھا کہ میں B2B ماڈل کی طرف جاتا ہوں. آپ کے پاس 2 ماڈل ہوتے ہیں بزنس کے لیے کام کرنے کے لیے، B2B اور B2C. بزنس ٹو کنزیومر یا کسٹمر کہہ لیں، بزنس ٹو بزنس کہہ لیں. بزنس ٹو کسٹمر میں ہوتا ہے میں ایک فریلینسر ہوں، میں نے کبھی ان کا کام کر لیا، کبھی ان کا کام کر لیا، کبھی ان کا کام، ان سے $20، ان سے $50، ان سے $10. پھر میں ذرا سا اسمارٹ ورک کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یار، میں B2B کی طرف آ رہا ہوں، بزنس ٹو بزنس. میں کیا کروں گا، میں کوئی کمپنی کو کہوں گا ان سے کام کرا. B2C میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر دفعہ کلائنٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہوگا، لیٹ سے میری جوتوں کی دکان ہے اور میں دکان کھول کے بیٹھ گیا. اب کیا ہے کہ اب میں کسٹمرز کا ویٹ کروں گا ایسے بیٹھا، دن میں 1 آ گیا، 2 آ گئے، 10 آ گئے، 20 آ گئے، 50 آ گئے. یہ میں محنت کر رہا ہوں، میں ایڈورٹیزمنٹ بھی کروں گا. لیٹ سے میرا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے یونیورسٹیز سے، پازیٹیو یونیورسٹی سے ہو جاتا ہے، کسی سے بھی ہو جاتا ہے، اور ان کو میں کہتا ہوں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو بوٹ لینے ہیں نا، وہ آپ نے اس جگہ سے جا کے لینے ہیں. یہ یونیفارم سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ یونیفارم تو وہیں سے ہی ملے گی. آج کل میڈیکل لیب میں بھی ڈاکٹروں کا بھی یہی ماڈل ہو چکا ہے. آپ جس ڈاکٹر سے میڈیسن لیں گے نا، لکھ کے دے گا، اسی کے فارمیسی سے آپ کو چیز ملتی ہے. ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا؟ میرے ساتھ کبھی 2 دفعہ ہو چکا ہے کہ جہاں سے ہم چیک اپ کرواتے ہیں اندر ہی ڈسپینسری بنی ہوتی ہے. کسی اور میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے نہیں ملے گی، وہیں سے ہی ملے گا. تو اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ نئے نئے کلائنٹس کو لے کے آئیں. انہوں نے اسپیشلائزیشن کی اور وہی والی دوائیاں رکھی اور وہی لکھ کے دیتے ہیں. تو B2B ماڈل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نیا کام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ تھوڑی سی محنت کر کے اپنا پورٹ فولیو اچھا کریں گے، اپنا کانٹینٹ اچھا کریں گے، اور آپ کسی بزنس ٹو بزنس ماڈل میں انگیج ہو جائیں گے کسی کمپنی کے ساتھ. لیٹ سے میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ نے نا آپ کی سروسز، اچھا سروسز سے یاد ہے کہ جو فری لینسنگ ہوتی ہے نا، اس پہ جو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اتنا کام ہو کہ آگے لوگ آپ کو رکھنے پڑ جائیں، تو آپ سروسز اپنی اچھی کریں. جب آپ کی سروسز اچھی ہو جائے گی تو آپ کے پاس کام آنا شروع ہو جائے گا. اس کی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب جو فری لانسر ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ہم بینگ اے کمپنی اگر ہم دیکھیں نا، ہم کبھی فری لینسر کو کام نہیں دیتے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو فری لینسر ہوتا ہے نا،
وہ ایک ٹائم میں 3 پروجیکٹ کرے گا، 4 پروجیکٹ کرے گا، وہ اس سے بھی لے گا، اس سے بھی لے گا، اس سے بھی، جہاں سے مرضی اسے کہو وہ کہے گا ہاں میرے پاس میں فری ہوں، حالانکہ اس کے پاس 2 پروجیکٹ ہوں گے، وہ اس کا بھی ڈیلے کرے گا، اس کا بھی ڈیلے کرے گا، اس کا بھی ڈیلے کرے گا. تو فری لینسنگ میں یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کیپیسٹی جو ہے نا 2 پروجیکٹ مینیج کرنے کی ہے، بات 6 گھنٹے ایک کو دے دی، 6 گھنٹے ایک کو دے دیے، تیسرا پروجیکٹ آ گیا تو اب آپ کسی اور کو دیں گے. سروسز آپ نے خراب نہیں کرنی، کوانٹٹی کی طرف آپ نے نہیں جانا، کہ کوانٹٹی کی طرف جائیں لیکن آپ دوسروں کو کام دینا شروع کر دیں، آپ کے پاس پھر کام آنا شروع. لیکن جہاں پہ آپ کوالٹی ڈاؤن کریں گے، مطلب موسٹ پرابلی آپ کے پاس نئے کلائنٹس آ جاتے ہیں، لیکن جو ایگزسٹنگ کلائنٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. ایک تو یہ بھی میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ فری لانسنگ نہیں کریں، پہلے آپ کسی کمپنی کے اندر جائیں، وہاں پہ کام کریں، وہاں پہ سیکھیں، اس کے بعد آپ فری لانسنگ میں. یہ اسپیشلی میرے آئی ٹی کے لوگوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے نہیں. آئی ٹی میں یہ ہوتا ہے، یا لیٹ سے آپ نے اگر وائس اوور کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کمپنی میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ انڈیویجولی کر سکتے ہیں. لیٹ سے آپ ڈیزائنر ہیں، تو آپ کمپنی میں جاب کریں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے جو کمپنی ہوتی ہے نا وہ اسٹرکچرڈ بیسڈ ہوتی ہے، وہ اسٹرکچرڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈپارٹ ہوتا ہے، وہ ٹولس کو، اسٹینڈرڈس کو فالو کرتی ہے. جب کوئی جو فری لانسر ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کرتا، وہ کبھی بھی HMVC MVC اسکرم نہیں ہوگی، اس کے پاس HR کا نہیں ہوگا کوئی بھی، نہ اس کے پاس اکاؤنٹس ہوگا، تو وہ اس طرح مینیج کام آپ کو نہیں کر کے دے گا جس طرح کمپنی کر کے دے گی. تو یہ چیزیں آپ کو لرن کرنے کی. میں نے بھی اگر کمپنی بنائی تھی تو پہلے میں نے 3 سافٹ ہاؤسز میں کام کیا، اس 3 سے 4 سافٹ ہاؤسز میں کام کیا. اس کے بعد جا کے مجھے سمجھ آئی تھی کہ اس طرح سے ڈپارٹس ہوتے ہیں. فری لینسنگ میں آپ اسٹل آپ لوگ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جاب بھی کریں. مطلب ایک اچھی چیز ہوتی ہے آپ جاب بھی کریں ساتھ فری لینسنگ بھی کریں، کہ یہ ہو کہ آپ کا ایک طرف کا لگا ہو. اگر ایک طرف فری لینسنگ میں آج کام ہے، اگر کل تھوڑا کم ہوا تو پرابلم نہیں. فری لینسنگ میں ویسے کام کم نہیں ہوتا، اتنا کام مل جاتا ہے کہ آپ کی بس ہو جاتی ہے. لیکن سروسز سم ٹائم ختم ہونے کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ سروسز نہیں دے پاتے ہیں. آپ کے پاس 1-2 کلائنٹ ہوتے ہیں، سروسز اچھی نہیں تھی، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ کو پرابلم ہوگا. اس کے لیے پھر کچھ پری ریکویزٹس ہوتی ہیں فری لینسنگ شروع کرنے سے پہلے. آپ لوگوں نے اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو پہلے پہچاننا ہوتا ہے کہ میں کن اپنی ایبیلیٹیز کو سیل کر سکتا ہوں. مطلب ٹھیک ہے، لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ویب ڈیولپر ہیں، ویب ڈیولپمنٹ کے علاوہ کیا کیا کوالٹیز آپ سیل کر سکتے ہیں. میتھ اچھی ہوگی لیٹ سے، اور کیا لگتا ہے کیا کوالٹی آپ کی اچھی ہے؟ ویڈیو ایڈیٹ کر لیتے ہو. مطلب یہ ایک ٹیکنیکل اسکل ہے. نان ٹیکنیکل اسکل کی طرف اگر ہم جائیں، آپ کیا لگتا ہے آپ کیا چیز سیل کر سکتے ہو؟ کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوتی ہیں وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. مارکیٹنگ میں آپ کو چاہیے ہی کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں. اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہے، ویری گڈ، آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتے ہو، آپ کسی کمپنی کے بھی کمیونیکیٹر کا کام کر سکتے ہیں، یا میں آپ کی جگہ میٹنگس کروں گا. پروجیکٹ مینیجر آپ بن سکتے ہو، جس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھے تو پروجیکٹ مینیجر بن سکتے ہیں. تو آئی ٹی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آئی ٹی کمپنیز میں آئی ٹی کے لوگوں کو آج کل صرف ڈیولپر ڈیزائنس کے ان کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی ٹیکنیکل اسکلز کے علاوہ دوسری اسکلز دیکھیں گے، ان کی آپ لسٹ ڈاؤن کریں کہ آپ میں مزید کیا کیا اسکلز ہیں. جیسے اگر مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ یہاں انگلینڈ میں 2 مہینے کا ایک کیمپ لگتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی ہابیز بتا رہے ہوتے ہیں. لیٹ سے کسی کی ہابی ہوگی وہ سنگنگ بہت اچھی کرتے ہیں، کسی کی ہابی ہوتی ہے وہ کیمپ لگتے ہیں وہاں پہ لرننگ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. وہاں پہ آئیں گے، وہ کوئی کاریگری سیکھ لیتا ہے، بجلی کا کام سیکھ لیتا ہے، کوئی چھوٹے موٹے کام سیکھ لیتا ہے، اسکلز سیکھ لیتا ہے.
آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی اگر رائٹنگ اچھی ہے تو آپ اپنی وہ پورٹریٹس جو بھی پینٹنگ اچھی ہے وہ سیل کر سکتے ہو، آواز اچھی ہے اس کو سیل کر سکتے ہو. اگر ہم 1 by 1 اسٹارٹ کریں کہ اس میں کیا اسکل ہے مطلب ڈیولپمنٹ اور اس کے علاوہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کو آپ سیل کر سکتے ہو؟ ایکچولی سافٹ اسکلس تو ہوتی ہیں بننا ٹیلنٹ ہے آپ نہیں ایسے کوئی امپلائمنٹ میں نے کی نہیں ہے، امپلائمنٹ ورک نہیں کیا. چلیے اس پہ ہم آج فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے نارمل بات کر رہے ہیں جس کو ہے نہیں، تو کل اس پہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے. تو کل آپ لوگوں کے لیے آج جانے سے پہلے ایک ایکٹیویٹی دوں گا، وہ آپ پرفارم کریں گے. مطلب فری لینسنگ ذرا سی الگ چیز ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اسکل ہے اسے کوئی ہم چلیں نہیں، الگ ہے. آپ میں کیا اسکل ہے؟ ٹھیک، کنسلٹنسی کس چیز میں؟ مطلب اگر کسی نے کوئی فیلڈ چوز کرنی ہے، اس کو آئیڈیا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں پہلے اس کا مائنڈ سیٹ ریڈ کرنا کہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے پلانس کیا ہیں، اس کو روڈ میپ کون سا دینا چاہیے، کس روڈ میپ پہ جا کے کام کرنا. بالکل. جیسے اویس کو میں پرسنلی کافی ایسے جانتا ہوں. ایک تو ویسے ان کا شکریہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارا کورس جوائن کیا. یہ ان کا بیسیکلی ان کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے اور انہوں نے کافی لوگ ٹرین بھی کیا. آپ میں سے کسی نے کمپیوٹر اکیڈمی اسٹارٹ کرنی ہو، کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہو، تو یہ بیسٹ پرسن ہے یہاں پہ. بہت سنسیئر بھی ہے، ہر کسی کو مطلب اوپن نہیں بتائیں گے. آپ نے جی میرا بیسکلی تو ٹاؤن شپ پہ اسی وجہ سے میرا ایکسپیرینس بھی تھا تو زیادہ اس میں تھا. اس کے بعد کمیونیکیشن اسکلز آ جاتی ہیں جس میں آپ کے ایک ہیرارکی بنتی ہے، آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، بیہیویئر کو سمجھتے ہیں، سوسائٹی کو سمجھتے ہیں، وہ ایک. آج کل دنیا میں نا سب سے جو زیادہ کمی ہے وہ ایمانداری کی بڑی کمی ہے. ایمانداری کی کنسلٹنسی سیل کر سکتے ہیں، جیسے ان کا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، یہ فائبر پہ گگ بنا سکتے ہیں. آئی ول بی یور کنسلٹنٹ ان پرچیزنگ لینڈس. کہ آپ کو کہیں زمین خریدنی ہے، آپ کو کہیں کبھی دیکھیں گے کس چیز میں یہ وہاں پہ بتا سکتے ہیں. ایون کہ یہاں کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ہم یہاں کی کمیونٹی ڈیولپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو پتہ ہو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں. آپ نے بچے آپ نے کیا اسکل ہے؟ اسٹوری رائٹر اینڈ کنٹینٹ رائٹر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے، ان میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی کافی کام کیا ہوا. آپ کا سر اس میں ایڈمنسٹریٹو اسکلس اور یہ کمپیوٹر آپریشنس، رائٹنگ، ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے انہوں نے جو ہے نا ان کا ہے ایڈمنسٹریشن اسکلز اور کمپیوٹر کا. انٹرنیٹ کے اوپر ورچوئل اسسٹنسی کے بہت زیادہ کام ہیں. ایسی کمپنیاں جن میں 100 صرف ورچوئل اسسٹنٹ بیٹھے ہوں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے صرف لوگوں کو ہیلپ کرنی ہوتی ہے کہ پرنٹر کے ڈرائیور کیوں نہیں کام کر رہے، پرنٹر کیوں نہیں کام کر رہا، ویب کیم کیوں نہیں کام کر رہا. 20-30 ہوتے ہیں ورچوئل اسسٹنسی کے. سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کون سا ملک کمایا ورچوئل اسسٹنسی سے؟ جو فلپائن ہے نا، وہاں پہ کال سینٹرز ورچوئل اسسٹنٹس بہت زیادہ ہے. پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اگر آپ کو لیبر چاہیے ورچوئل اسسٹنٹس کی تو آپ فلپائن سے. فلپائن میں بہت زیادہ لوگ ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے جو 4 سال 5 سال 2 سال جاب کی ہے اس کو آپ انٹرنیٹ پہ آپ کیسے سیل کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ ہم مطلب ایک دوسرے کو سکھائیں گے. میرے سے بیٹر کسی کے پاس مشورہ ہوگا وہ بتا سکتا ہے کہ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے کہ اس دن میں دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، میں کہتا کہ یار اللہ پاک نے 9.8 بلین انسان ہے اور ہر کسی کے پاس الگ الگ آئیڈیاز ہوں گے ایک چیز کو سالو کرنے کے لیے. اور اتنا سوچ رہا ہوتا ہے آپ کا دماغ، اتنے تیزی سے سوچ رہا ہوتا ہے، ری ایکشنز کر رہا ہوتا ہے.
ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پوچھیں. لیٹ سے میں ویسے موٹیویشن اسپیکرس کو اتنا سنتا نہیں ہوں, کبھی کبھی سنا ہے تو ایک بندے کی مجھے بات بہت اچھی لگی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا دماغ ہے نا, یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اس سے آپ جو چیز پوچھیں گے آپ کو بتائے گا. آپ اس کو کہیں کہ مجھے 10,000 کمانے کا طریقہ بتاؤ, نیکسٹ سیکنڈ ہی آپ کو یہ بتا دیں گے 10,000 کیسے کمانا. 1 لاکھ کا پوچھو گے یہ 1 لاکھ کا بتائے گا, 1 کروڑ کا پوچھو گے یہ 1 کروڑ کا بتائے گا. اگر آپ اسے پرائم منسٹر بننے کا طریقہ بھی پوچھو گے یہ وہ بھی بتا دے گا. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف تب ہی بتاتا ہے جب آپ پوچھتے ہو اس سے. جو آپ اس سے جتنا پوچھو گے چیزوں کے آپ کو بتائے گا. میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا یہ کمپنی 96,000 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. اتنا بڑا بننے کے لیے ظاہر دماغ یوز ہوا ہے, پیسے تو تھے ہی نہیں. پیشنس اور دماغ بھائی یہ 2 چیزیں تھیں, اس کے بعد یہ سب کچھ بنا. اسٹارٹ میں جب آپ فری لینسنگ پہ جاؤ گے آپ کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہوں گی. چیز وہ آپ کی بعد میں دیکھیں گے, پہلے وہ آپ کی اسکلز دیکھیں گے, آپ بات کس طرح کر رہے ہیں, بہیو آپ کا کیسا ہے, پھر وہ دوسری طرف بات آئے گا کام میں. سیم لائک انٹرویو میں پہلے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو کام دیا جاتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, میں بھی یہ ٹرو ہو یا فالس ہو وٹ ایور جو بھی, لیکن کچھ حد تک یہ ٹھیک ہے کہ جب ہم آ کے بندہ ہمارے سامنے بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے, انٹروڈیوس کراتا ہے, تو ہمیں کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے وہ اس کی کس نے سے کرتے ہیں. تو یہی آپ انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے. آپ کا میں بیسکلی ویب ڈیولپر ہوں. میں ویب اپلیکیشنز اور ویب سائٹس ہیلپ کرتا ہوں. content writing for some mobile applications or problem solving. لیڈرشپ اور کمیونیکیشن اور ٹیکنیکل اسکلس میں, اور ٹیکنیکل اسکلس میں مائنر ایکسپیرینس ہے سیکیورٹیز کا, ویب ڈیولپمنٹ کا اور مارکیٹنگ. آج کل رہی میں ہم نے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے. ہمارے آفس میں کوئی بھی نہیں ہے, 1-2 لوگ ہیں, پاس ایک کمپنی ہے وہاں پہ کچھ لوگ ہیں, بٹ اسٹل ہمارا ابھی یہ پلان ہے کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ پرووائڈ وہ کریں. ابھی ہمیں ہماری کمپنی میں SQA کی جاب ہے, وہ انٹرنشپ ہے, اس میں ہم پے کریں گے. گرافک ڈیزائنر کی جاب ہے, React.js کی جاب ہے, 2 کام ہے. اس کے علاوہ کیا اسکل ہے؟ اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری وغیرہ. ٹھیک ہے. کچھ ایسا ہے کہ مطلب جیسے گا بہت اچھے سکتے ہو یا لکھائی بہت اچھی ہے, رائٹنگ اچھی ہے, مطلب جیسے ہوتے ہیں نا چارٹس وغیرہ بنانا, ڈرائنگ وغیرہ اچھی. ڈرائنگ وغیرہ اچھی ہے. صرف بگ فکسنگ کیا ہے کہ اگر کوئی ایشوز آتے ہیں اس میں کوڈنگ نہیں کرے تو زیادہ ایزی کر دیتا ہے. آپ نے سر ویب ڈیولپمنٹ اور پرنٹنگ بہت اچھی ہے. پرنٹنگ اچھی ہے. آپ نے سر ڈرائنگ اور کنٹینٹ رائٹنگ. ڈرائنگ کل ہم انشاءاللہ انٹروڈکشن اپنا ذرا سا بریف پہ لے کے جائیں گے. اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کون کس کے کس جگہ کام آ سکتا ہے. میں ان کے کس جگہ کام آ سکتے ہیں یا آپ کے کس جگہ کام آ سکتے ہیں. فری لینسنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں جو آن لائن مارکیٹ ہے وہ لوکل مارکیٹ کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ اگر ایک موبائل شاپ والا ہے اس کے پاس آپ جاتے آپ کہتے ہیں موبائل ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے, آپ اگلی دکان پہ چلے جاتے ہیں. اگر وہ ذرا سا سوچے وہ کہے یار میں دوسرے سے اٹھا کے دے دیتا ہوں. کچھ دکاندار کہتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے, یہاں سے ملے گی نہیں ہے اس برانڈ اس طرح کی. لیکن آن لائن اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیٹ ورک ہوتا ہے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. جس کا جتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہوگا وہ اتنا ہی بڑھے گا. اگر کوئی میرے پاس آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے آفس میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی مجھے آ کے کہے کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں تو میں کہوں گا ہاں. حالانکہ میں نے بھی بتایا کہ ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن میں کہوں گا ہاں, کیونکہ یہاں پہ جو پاس سافٹ ویئر کمپنی ڈیجیٹل نیٹس نام ہے وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ ہیں
تو میں ان سے کرواؤں گا، کچھ اپنا کٹ لینا یہاں سے اور ان سے کام کروانا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اپنے آفس میں ریسورسز بٹھائیں، آؤٹ سورس کریں. یا دنیا میں یہی ماڈل چل رہا ہے. گوگل نے فیس بک نے واٹس ایپ تو نہیں بنایا لیکن پرچیز کر لیا ہے. یہ جو اینڈرائڈ ہے یہ بھی گوگل نے نہیں بنایا، یہ بھی اس نے لیا ہے. آئی تھنک یہ کسی کا پروجیکٹ تھا. اس کے بعد بالکل اس کے بعد یوٹیوب وہ گوگل کا اپنا نہیں تھا، کسی اور نے بنایا، گوگل نے پرچیز کر. اب ہم اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کریں، 33 سے مزید ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی کیوری آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں. ہم نے کیا کیا کہ ہمارے جو ایچ آر ہیں ان کو ہم نے اس کام پہ لگا دیا کہ آپ نے بیٹھ کے صرف سیریز کلیکٹ کرنی ہے. جب کوئی اور آپ نے ان سے بات کر لینی ہے کہ آپ کتنے آورس فری ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کے ہمارا جو پاکستانی ماحول ہے نا اس میں ہم 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ویسے ہی گزار دیتے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ پہ آور بھی پے ہو رہا ہے. ایک آپ کو میں فیکٹ بتاتا ہوں. آج ہم ذرا بات کر رہے تھے بیچ فرسٹ میں بھی، اس میں یہ تھا کہ ہم آئی ٹی سینٹر میں، ہمارا آئی ٹی سینٹر ہے، ہم اس میں جو منتھلی چارج کرتے ہیں وہ 5000 کرتے ہیں ایک مہینے کا. اور ہمارے جو سینئر ڈیولپر کا ہم انگریزوں سے چارج کرتے ہیں نا وہ 1 گھنٹے کا 5000 سے زیادہ ہے. پیچھے تو ہم جو پورے منتھ کا چارج کرتے ہیں ایک ٹرینی سے، اس سے زیادہ ہم 1 گھنٹے کا چارج کرتے ہیں سینئر ڈیولپر سے. سینئر ڈیولپر کا کتنا وہ آپ کو پے کرے گا آور پر. پھر ہم آپ کو کچھ پلیٹ فارم بتائیں گے جہاں پہ آپ اپنے سروسز، جہاں پہ آپ اپنے جابس آن لائن دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ٹیورنگ کا پلیٹ فارم ہے. ٹیورنگ آپ کو جاب لے کے دیتا ہے. ٹاپ ٹل ان کا کرائٹیریا ذرا ٹف ہے بٹ اسٹل وہ آپ کو لے کے دے سکتا ہے. آئی ٹی کے اندر پھر کچھ اس طرح کی چیزیں، کچھ اس طرح کی جابس ہوتے ہیں جو نان آئی ٹی ایجوکیشن لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. لیٹ سے ایس کیو اے کی جاب، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی جاب نان ٹیکنیکل کے لیے. آئی ٹی کی جابس کا مزہ یہ ہے کہ 1-2 سال کے اندر آپ کی سیلری بہت اچھی ہو جائے، بہت ہی زیادہ اچھی. باقی جگہوں پہ آپ کا 10% بڑھتا ہے، آئی ٹی میں آپ کا اچانک سے 30%، 40%، 50%، 100% آپ کا ہو جاتا ہے. کسی بھی نئی کمپنی میں لیٹ سے آپ کسی کپڑے کی دکان پہ میں کام کر رہا ہوں، وہاں میں 10,000 لے لوں. اگر ایک اگلے کپڑے کی دکان پہ جاؤں گا تو میں کتنے لے لوں گا؟ زیادہ آئی ٹی میں آپ 4,000 کی جاب چھوڑیں 70,000 80,000 اس طرح کی آپ کی جاب ملتی ہے. 80,000 کی چھوڑیں گے تو 90,000 کی ہوگی. اس طرح نہیں ہوگی کہ 80 کی چھوڑیں گے تو 81,000 کی ہوگی، 82 1,94,000 اس طرح کی جابس ہوتی ہیں. اور آئی ٹی میں لوگ کم ہیں، بہت کمی ہے آئی ٹی میں لوگ. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو تھوڑا بہت بھی آتا ہے نا بس یہ بہت ہے، باقی ہم سکھا دیں گے، بس تھوڑا بہت ہونا چاہیے. بس تھوڑی سی ہاؤ نہ ہو. آپ لوگوں میں سے کئیوں کو اس وجہ سے صرف سلیکٹ کیا تھا کہ انہوں نے وہ ڈسکرپشن میں لکھا ذرا اچھا تھا، جو ڈیٹیل اباؤٹ یور کیریئر. موسٹلی جو ہم لوگ سلیکٹ کر رہے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا کیریئر پلان میں کیا لکھا تھا، کہ جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، کمیونٹی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ہیلپ فل کتنا ہو سکتا ہے. ہم آپ لوگوں سے مشورے لیں گے اپنے کام کے لیے کہ یار آپ ہماری کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے آورس کو سیل کرنا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. فرسٹ جو ہمارے 2 days ہوں گے اس میں جو ہماری زیادہ بات ہوگی وہ
کہہ لیں کہ ہماری پلاننگ کے اوپر ہوگی کہ یہ جو سیٹرڈے سنڈے ہمارا آف ہوا کرے گا انشاءاللہ، اور منڈے سے ہم جو کام کریں گے وہ موسٹلی پریکٹیکلز ہوں گے، ٹو دی پوائنٹ جو ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان پہ ہم کام کریں گے، سی ای اوز ہوں گے، انیبلرز والوں کو بلائیں گے، ای کامرس والوں کو بلائیں گے کہ یار آپ یہاں پہ آئیں اور آپ اپنے بارے میں بتائیں کس طرح اسٹور بنایا جاتا ہے، تو ڈفرینٹ قسم کے ہم ٹیلنٹڈ لوگوں کو بلائیں گے۔ اب مجھے دراز پہ اسٹور کریٹ کرنا نہیں آتا، حالانکہ میں نے ویسے اپنے آفس کے لیے چھوٹا سا کیا، بٹ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کسی ایکسپرٹ کو بلا کے آئیں گے کہ یار آپ آ کے یہاں پہ بلائیں، ڈفرینٹ سی ای اوز آئیں گے، وہ بتائیں گے کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، جابس یہاں پہ کافی ہیں۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ 20 منٹ میرے خیال میں ہم کویسچن کی سیشن رکھ لیتے ہیں، آپ میں سے جو جس کے کویسچنز ہیں وہ پوچھیں۔ ایس کیو اے ہوتی ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے، لیٹ سے لوڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اسموک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد انوائرمنٹل ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں، جے میٹر وغیرہ، بس اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار اس میں کوئی ایررز تو نہیں ہے۔ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی، اب جب ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں پھر موبائل کے لیے بھی ہمیں اس کو رسپانسو کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو رسپانسو کہتے ہیں، ہم پھر وہ موبائل پہ دیکھتے ہیں کہ موبائل پہ ٹھیک اوپن ہو گئی ہے، پھر ہم اس کو ٹیبلیٹ پہ دیکھتے ہیں۔ ویسے تو جو براؤزر ہوتا ہے اس میں ہمیں ٹول ملے ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ کام ہوتا ہے پھر ہم اس کو ریئل ڈیوائسز پہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایس کیو اے کا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ساری ڈیوائسز، پھر ہم اس کو آلموسٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ یار آپ کے پاس آئی فون بھی پڑ رہا ہے، آپ کے پاس ٹیبلیٹ بھی ہے، آپ کے پاس آئی پیڈ بھی ہے، تو آپ اس کو چیک کر لو اچھے سے۔ براؤزرز ہمارے پاس کئی قسم کے ہیں، ہمارے پاس کروم بھی ہے، ہمارے پاس فائر فاکس بھی ہے، ہمارے پاس اوپیرا بھی ہے، ہمارے پاس سفاری بھی ہے۔ آپریٹنگ سسٹم میں آ جائیں تو ہمارے پاس میک آئی او ایس، میک آپریٹنگ سسٹم ہے ہمارے پاس، ہمیں اس پہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ براؤزرز ہوتے ہیں، براؤزرز کے پھر اپنے ویب کٹس ہوتی ہیں، اس پہ کہیں خراب تو نہیں آ رہی، ڈفرینٹ براؤزرز پہ بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اینڈرائڈ پہ کیسے چل رہا ہے، آئی فون پہ کیسے چل رہا ہے، اینڈرائڈ کے 7 ورژن پہ کیسے چل رہا ہے، 8 پہ کیسے چل رہا ہے، 9 پہ کیسے چل رہا ہے، پھر ہم اسی میں ایس کیو میں ڈاکومنٹیشن وغیرہ بناتے ہیں، انگلش تھوڑی سی اچھی ہونی چاہیے، ٹیسٹ کیسز موسٹ امپورٹنٹلی ہوتا ہے وہ ہم بناتے ہیں، اس کو تھوڑا بہت ایس ڈی ایل سی کا آئیڈیا ہونا چاہیے، پھر جو ہم سسٹم لائیو کر رہے ہوتے ہیں لائیو کے اوپر جا کے پھر ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس طرح کے پھر ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہفتہ لگتے سیکھ جاتے ہیں۔ یس سر کل آپ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں گے کہ آپ ہمیں یہاں پہ کون سی اسکلس سکھائیں گے اور کس کس حوالے سے سکھائیں گے؟ اب جیسے میں ویب ڈیولپنگ کا کام نہیں جانتا، میں ایپ ڈیولپنگ کا کام نہیں جانتا، میں کنٹینٹ رائٹنگ کا کام نہیں جانتا، تو اس میں آپ مجھے کیا کیا چیزیں سکھائیں گے جو آلریڈی یہ چیزیں جانتے ہیں میں نہیں جانتا؟ اس میں ہم یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ بیسیکلی آپ کو آتا کیا کیا ہے، ہم کسی ایل سی ڈی کے اوپر فائبر کو اوپن کریں گے اور پھر ہم اس پہ ایسی سروسز دیکھیں گے جو وہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں جو آئی ٹی کے لوگ نہیں ہیں، تو وہاں پہ آپ کو مزید ایکسپلین ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ سروسز ہے جو آپ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سروس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں لیکن آن لائن وہ کافی ارن کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ فیس بک اس کے اوپر آپ پیج بناتے ہیں، جیسے ڈراپ شپنگ ہوتا ہے، ڈراپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دکان کسی اور کی ہوتی ہے، اس کی چیز آپ سیل کر رہے ہو، مارکیٹنگ کی طرح، مارکیٹنگ بالکل۔ اس میں کیا ہوتا ہے، لیٹ سے ہمارا آئی ٹی سینٹر ہے، ہم باہر جا کے ایڈمیشنس کے لیے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمارے یہاں ایڈمیشن ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک پوسٹ بناتے ہیں، ہم ڈال دیتے ہیں ہمارے پیج کے اوپر اور اس کو بوسٹ چلاتے ہیں، 200 روپے 300 500 وٹ ایور جو بھی آپ، اور اس پہ پھر ہمارے پاس کیوریز آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے، لیٹ سے ہمارے یہاں پہ کمیونٹی ڈیولپ بیسیکلی ہم کرنا چاہ رہے ہیں،
جس میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے مزید ارننگ کر سکتے ہیں. ایک بندہ ایسا ہے جو آئی ٹی کا ہے, وہ کس طرح ارن کر سکتے ہیں, نان آئی ٹی کا کس طرح ارن کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اسکل کیا ہے. یہاں پہ ہم فائبر اوپن کریں گے, یہ دیکھیں یہ نان ٹیکنیکل بندہ ہے, یہ اس طرح بھی ارن کر, یہ ڈیٹا انٹری سے بھی ارن کر. ہمارے پاس ہمارے یہ سافٹ ویئر کمپنی بھی, آئی ٹی سینٹر بھی ہے, تو ہمارے پاس ڈفرینٹ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ چاہیے, ہم ڈیٹا انٹری کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. کمپیوٹر آپریٹر چاہیے, ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو ہم اسی کمیونٹی میں جو پوسٹ کر دیا کریں گے. یہ جو ہمارا گروپ بنا ہے اس کے اندر ہم پوسٹ کر دیں گے کہ یہ کام آیا ہے, آپ میں سے جس نے کرنا ہے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. نہ ہم آپ سے پیسے لیں گے اور نہ ہم ان سے پیسے لیں گے. یعنی اس میں جو ہر وہ پرسن جس کے اندر ایبلٹیز ہیں وہ اس کو نہیں جان پا رہا ہے, آپ نے سرچ کرنا ہے. بالکل, ہم نے اور مل کے فائنڈ آؤٹ کرنا. اور منڈے کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ٹوٹلی ہم اسی چیز پہ رکھ لیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک نان ٹیکنیکل جو بندہ ہے وہ انٹرنیٹ پہ سے ارننگ کر سکتا ہے. ابھی آپ نے بات کی نا کمیونیکیشن کی, تو سب سے بڑی بات جو ہے ہم لوگ جس مارکیٹ پلیس میں جاتے ہیں وہاں سب سے جو مین میڈیم ہوتا ہے وہ انگلش ہوتا ہے. تو ہماری سب سے جو مین کمزوری ہوتی ہے, ہمیں انگلش سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, نہ ہم اپنی بات انگلش میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہم آپ اس میں ایسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی انگلش کے سب سے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری لیے کمیونیکیشن ہیلپ ہو. جو مجھے پہلی دفعہ کال آئی تھی نا نارڈے سے, ایک انگریز ہے, اس کو میرا پاس کال آئی تھی. اس وقت میری انگلش اس طرح کی تھی کہ میں کمرے میں بات کر رہا تھا, میرے امپلائی ایسے بیٹھے تھے, تو وہ مجھے آوازیں آئی ہنسنے کی. میں نے پیچھے دیکھا میرے امپلائی ہنس رہے تھے, ٹوٹی پھوٹی میں انگلش بول رہا تھا. تو میں کمرے سے باہر آ گئی, مجھے اچھی طرح یاد ہے اس طرح کمرہ تھا, میں سے باہر آ گئی, یار یہ تو ہنس رہے ہیں ایسا. تو پھر یہ ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ, وہ روزانہ کال کر دیتا تھا, میں اب یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ میں بات نہیں کروں گا. تو میں نے پھر اس کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی شروع کر دی. وہ گھنٹہ 2 گھنٹے میں بیسیکلی آپ سب کو انگلش آتی ہے, لیکن آپ لوگوں کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ نہیں آتی اس کو. جب آپ کیری آن کرو گے نا روزانہ آپ کا, تو آرام سے آپ کو سمجھ آئے گا. ہم انگلش بالکل, ہمارا کانفیڈینس نہیں ہے. ابھی میں انگلش بولوں گا بالکل فلوئنٹ بولوں گا. 4 سال پہلے کا میں دیکھا تھا دی ہیلو دی کر کے میں بول رہا ہوں, مطلب ایکسینٹ بھی بہت نہیں ہوگا, چیزیں اس طرح نہیں. ہم انگلش مووی دیکھتے ہیں تو سب ٹائٹلز آن کر کے دیکھیں گے, کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. تو بیسیکلی ہم سب کو, اور وہاں پہ بہت ہائی لیول کی انگلش نہیں چاہیے ہوتی. ہمارے ساتھ ایک امیریکن بات کرتا ہے, اس کی انگلش پہ بھی ہم ہنستے ہیں. وہ میکسیکن ہے لیکن امیریکا کا, اس کی انگلش پہ ہم سب ہنس رہے ہوتے ہیں, اس نے کیا لکھ دیا. موسٹلی سے ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس نالج ہے نا, آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈینس اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ ایزیلی وہ سننے والے جو ہے وہ ایزیلی ہے. میں نے فرسٹ ٹائم کال سینٹر میں ورک کیا, تو آج تک پہلے کسی آرڈر سے بات نہیں ہوئی. تو ٹینشن تھی کہ فرسٹ ہم کال کس طرح ریسیو کریں گے, اس کو کیا آنسر کریں گے, اپنی اسکرپٹ کس طرح ان کو ڈلیور کریں گے. انگلش تو آتی ہے, کسی کو آتی ہے, لیکن سب کے سامنے بولنا جو ہیزیٹیٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سب سے ہمارا ویکنیس پوائنٹ ہوتا ہے. تو دین جب فرسٹ کال لی, ان کو اپنی اسکرپٹ سنائی, ان کے سب سے پہلے ہم نے ان کے کوشچن کو سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا ہم نے ان سے سوال کیا پوچھا, ہمیں جواب کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے لسننگ کرنی ہے, آپ نے سننا ہے لوگوں کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, پوچھ کیا رہا ہے. جب آپ وہ چیز سمجھ جاتے ہیں تب آپ اس کا ایک صحیح کریکٹ آنسر دیتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اور الحمدللہ یہ ہے کہ پھر ہم ان کو سنتے تھے اور اس کا ایگزیکٹ آنسر دیتے تھے. لسننگ پاور آپ کی. تو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ہمارے یہاں پہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو جب وہ انوائرمنٹ بن جاتا ہے تو کانفیڈینس خود بخود ہی بلڈ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ گیدرنگ جب ہوگی تو انشاءاللہ اس میں امپروو ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. لسننگ پاور اچھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بیئرنگ پاور بہت میٹر کرتی ہے. بیئرنگ پاور, میں نے اسے کال سینٹر میں جاب کی تھی, لاہور ہیڈ آفس لاہور میں 5 منتھ میں نے جاب کیا وہاں پہ. تو
سب سے لوئسٹ جو تھا جو بیگ تھا اس میں میں تھا. تو جو میرے ٹیم لیڈ تھے تو انہوں نے جا کے فلور مینیجر کو بتایا کہ میں نے 1-2 دن انہوں نے میرے کام پہ کہا کال سوچ میں. انہوں نے کہا نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا اس پرسن کو. تو فلور مینیجر نے انہوں نے بتایا اس میں آپ نے اسکل دیکھنی ہے, اس میں کون سی اسکل ہے. اگر 10% بھی وہ اسکل ہے نا تو آپ اس کو کوئی نہیں کھا سکتے وہاں سے فلور سے. تو ایک کال آئیں گے, حالانکہ وہاں کال صرف 1 منٹ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ وہ کاسٹ پرووائڈ ہوتی ہے کال پروڈکٹ سیٹلمنٹ جس کی اسے کہتے ہیں. تو ان کے 35,000 انہوں نے بیلنس رکھا ہوا تھا اپنے سیم پہ. موسٹلی یہ میرے کو لوڈ گزار کرتے ہوں گے. تو کمپنی کی طرف سے انہیں میسج آتا ہے کہ آپ جو ہے 50 روپیز کا بیان لوڈ کروا لیں, اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. تو وہ میسج ریڈ نہیں کر پائے یا کچھ جو ٹیکنیکل ایشو ہو گئی تو ان کے 25,000 وہ ختم ہو گئے اسپائک کے بعد. اور ڈائریکٹ فرسٹ کال جو ہے وہ مجھے ریسیو ہوئی اور مجھے میرا تیسرا دن تھا وہاں پہ. تو بولنے کا بھی تھوڑا مجھے ایشو تھا اس ٹائم. تو وہ کال میں 29 سیکنڈ میں لے گیا, 29 منٹس میں بندے کو ہینڈل کرتا رہا. اچھا, کمیونیکیشن اسکلز نہیں تھی بیسکلی, کس طرح میں اسے ہینڈل کروں. تو مجھے نہیں پتا تھا میرے ٹیم لیڈ جو ہے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ آف کٹ میں جا رہا تھا تو انہوں نے بلایا, کہتے تم نے ہمارا 1 منٹ قیمتی ہوتا ہے, آپ 29 منٹ پہ لے گئے کال کو. تو میں نے جا کے فلور مینیجر کو بتایا کہ یہ اس طرح ہے, صرف اس بندے میں ایک کوالٹی ہے, اس میں بیرنگ کال بہت ہے, برداشت سن لیتا ہے یہ. تو انہوں نے کہا آپ بھی نہیں سے نکال سکتے جب تک یہ نہ چاہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ کانٹیکٹ آگے کر سکتے ہیں. بیرنگ پاور برداشت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری جتنی بھی کمپنی بنی ہے اس میں جو مین فیکٹر ہے برداشت کے لیے. یہاں پہ جب آپ اسٹارٹ کیا تو امپلائز کو کچھ نہیں تھا, ایسے ایررز ہوتے تھے, ایسے پرابلم. ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بیرنگ کی کہانی سناتا ہوں 2-3. ایک ہمارے پاس ہم نے کمپنی کے لیے کام کیا اور ان کا آلموسٹ 3 مہینے کا 1.7 ملین یا 1.6 ملین بل تھا, 16 سے 17 لاکھ کا. اور انہوں نے جس پارٹی کے ذریعے ہم کر رہے تھے اس نے میرے پاس یہاں باہر کھڑا تھا, دبئی سے تھے وہ مجھے کہتے کہ وہ پیسے نہیں دے رہے, پروجیکٹ رک گیا ہے, کسی کو بھی نہیں دے رہے, مجھے بھی نہیں دے رہے. تو میں نے ان کو کچھ نہیں کرنا, کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آگے ہم دیکھیں گے. ٹینشن تو بڑی تھی, 1.6 ملین آپ کو ہو رہے ہیں, بٹ اسٹل کوائٹ نہیں. کیونکہ جب آپ بڑے لیول پہ جانا اور بڑے لیول پہ کمپنی لیول پہ کام کریں تو پھر آپ کو بھی بڑے گا. میں ایک پہلے لیکچر میں بتا رہا تھا کہ ایک لڑکے نے مجھے کہا سر آپ کو یہ $1000 کے پروجیکٹس کیسے مل جاتے ہیں. کہتا میں حیران ہوں آپ کو اتنے بڑے پروجیکٹ کیسے مل. میں نے کہا یار میں یہ حیران ہوں کہ آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کیسے مل جاتے ہیں, مطلب $20 $10 کے پروجیکٹ کیسے ملتے ہیں. باقی مجھے بہت عرصہ ہو گیا, مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا یہ $20 کا پروجیکٹ. اچھا جو بھی پروجیکٹ آتے ہیں بڑے آتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. ویل مچھلی کو کبھی بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نہیں ملیں گی, بڑی مچھلیاں اللہ کھانے کو دے گی. اسی طرح ایک بڑی کمپنی کے پاس کلائنٹ بھی بڑھ جاتے ہیں, فری لینسرس کے پاس کلائنٹ چھوٹے آئیں گے, $20 $50 $100 کس طرح آئیں گے, کیونکہ ان کی ضرورت وہ ہے. اللہ پاک کلائنٹ اس طرح کے بھیجے گا. ہماری ضرورت بڑی ہے. ہمارے ایک تو اللہ کا بھی نظام ہے, دوسرا اگر ریئلٹی دیکھا جائے تو آپ کے جو کنیکشنز اور کمیونٹی ہوتی ہے نا, جو آپ کی کہہ دیں کہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو بڑی چیز کے لیے کر رہے ہوتے. میں جب بھی کوشش کروں گا میں CEOs کے ساتھ بیٹھوں گا. میری کبھی بھی دوستی جیسے میری ویسے تو دوستی ہے, میری کی امپلائی سے دوستی نہیں ہوگی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کنیکٹس بن جاتے ہیں نا, آپ کے جو کنیکٹس بن جاتے ہیں وہ آپ کو کام لے کے دے رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک
دفعہ بڑا پریشان تھا 2017 میں، تو اس میں کام نہیں تھا مل رہا. میں نے اپنے کیا لیں کہ کسی قریبی کو بتایا کہ مجھے نا کام نہیں مل رہا. انہوں نے کہا یار ایسے کر اپنا جو موبائل ہے نا اس کو کھول اور لسٹ اسکرول کر، جو بندہ کام کا لگ رہا ہے نا یہ کام دے سکتا ہے اس کا نمبر نوٹ کر لے، اس سے بات کر. میں نے ایسے ہی کیا، میں نے دیکھا یہ میرا بندہ کس کام آ سکتا ہے. دوستی ظاہر ہے ہمارے، ہم میں سے سب اس وقت 20 سال اوپر تقریباً 20+ میں، تو ہم اپنے کنیکشن بیسیکلی جو آپ کام دیتا ہے وہ اپنی کمیونٹی اور کنیکشنز دیتے ہیں. جس کی کمیونٹی جتنی بڑی ہوگی اس کو کام اور اس کی جو گروتھ ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی. آپ میں سے اگر کوئی ڈیولپر ہے، آپ کو شاید اوپن سورس کا آئیڈیا ہو. اوپن سورس ہم کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو فری ہے سب کے لیے. PHP سب سے بڑی لینگویج ہے ہماری کمپیوٹر میں. ایک اور مثال بھی اس کی دوں گا جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے لیے. PHP سب سے بڑی لینگویج ہے. وہ PHP کا مالک کوئی نہیں ہے. ASP.NET اوپن سورس نہیں ہے، اس کا مالک مائکروسافٹ ہے. PHP 80% آلموسٹ یوز ہوتی ہے، کم و بیش. شاید اب کم ہوئی ہو، جب میں نے پڑھا تھا تبھی. ASP.NET I think 2.7% تھی. کہاں 80 کہاں 2.7. اینڈرائڈ کا آنر کون ہے؟ اینڈرائڈ اوپن سورس ہے. اینڈرائڈ گوگل کا تھا، اس نے اوپن سورس کر دیا. گوگل کی چیزیں اوپن سورس ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب اس کی ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. جو iOS ہے، جو آئی فون ہے، وہ اوپن سورس نہیں. آئی فون آپ ہمیشہ کس کا ہوگا؟ ایپل کا ہوگا. اینڈرائڈ کس کے ہوتے ہیں؟ سیمسنگ کا میں بھی اینڈرائڈ ہے، گوگل پکسل فون اس میں بھی اینڈرائڈ ہے، ویوو میں بھی اینڈرائڈ ہے. اس کے بعد یہ ریڈمی، شامی، سب میں اینڈرائڈ ہے. اگر اینڈرائڈ کسی ایک کا ہوتا ہے کیا صرف وہ نہ یوز کر رہا ہوتا؟ دنیا میں کس کی یوزر زیادہ ہے؟ اینڈرائڈ کے زیادہ. جو آپ میں سے جس کے لنک زیادہ ہوں گے، کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی، وہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ کریں کہ آپ لوگ اگر فری لینسنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کمیونٹی کو بڑھائیں. آپ جو کر رہے ہیں اس کو انٹرنیٹ پہ بتائیں. اسپیشلی آپ کے پاس 2 ویز ہیں. اب لیٹ سے اگر میں شرٹس کی دکان کھول دیتا ہوں اور میں اس کمرے میں کھول دیتا ہوں، تو میرے پاس کسٹمرز کہاں آئیں گے؟ اور میں کسی کو بتاتا بھی نہیں اور اس کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، کسٹمرز تو نہیں آئیں گے. ایک بندہ ہے جو دکان کھولتا ہے، بازار میں کھولتا ہے، مارکیٹنگ بھی کرتا ہے، اس کے پاس کسٹمرز آئیں گے. اسی طرح یہ آپ کی اسکلس کا حساب ہوتا ہے. جب تک آپ کی لنکڈ ان اچھی نہیں ہوگی آپ کے پاس کام نہیں آنے والی، آپ کو کمپنیز ہائر نہیں کرنے والی. فری لانس میں آپ 3 آورس 4 آورس کے لیے آورلی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ رات میں کنسلٹنسی سمجھے. جب تک آپ کی لنکڈ ان کی جب آپ پروفائل اچھی بنی ہوگی تو خود آپ کے پاس جو ریکروٹر کمپنیز ہوں گی وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں. ہماری HR اندر بیٹھیں سارا دن لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، سارا دن ہم یہی ڈھونڈتے ہیں. کیوں نہیں بھائی؟ سارا دن ہم یہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سارا دن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ لوگ اٹھاؤ، باہر بتاؤ یہ لوگ ہیں اور ان کی وہاں جاب کرو. اب جاب جو کرتے ہیں نا وہ یہاں بیٹھ کے کام کریں گے، سیلری ہم پے کریں گے، لیں گے ان سے، درمیان میں ہمارا کٹ ہوگا. اور یہ سب سے بہترین ماڈل. جب آپ ایک تو آپ اپنی فیس بک، لنکڈ ان، انسٹاگرام کی پروفائلز اچھی بنائیں. آپ کرتے کیا ہیں لوگوں کو بتائیں، وہ پھر آپ کو بہت ہیلپ فل کرے گی. تو آج سے یہ سوچ لیں، رات سونے سے پہلے ضرور سوچا کریں کہ یار اپنی جو میں نے کمیونٹی بنائی ہے اس کو یوز کیسے کریں. آپ میں سے کئی لوگوں کے بہت تعلقات ہوں گے لیکن وہ بیچارہ ویلا پھیر رہا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تعلقات کو یوز نہیں کرتا. اپنے کنیکشنز ہی ہوتے ہیں ہمارے. کنیکشنز کو جب تک آپ یوز نہیں کرو گے تب تک، مطلب یوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے مقاصد کے لیے جیسے کہتے ہیں یار بندہ استعمال ہے، اس طرح نہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ریچول بینیفٹس کا ہے، اس کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ۔ یوٹیوب آپ کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ یوٹیوب پہ آپ میں سے شاید کوئی چیک کی ہو، لیکن یوٹیوب ایڈز لگاتا ہے، جس کی لگی ہوتی ہے اس کو لاکھوں روپے دیتا ہے، لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، وہ خود بھی کھا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ اس ماڈل کے اوپر آپ آئیں کہ آپ خود بھی ارن کریں، دوسروں کو بھی کریں، پھر آپ کی ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی۔ بیسیکلی یہ وہ گل کی باتیں جو جس سے ہم کمپنیاں بناتے ہیں۔ مطلب میں پہلے اکیلا تھا، اگر ابھی اتنے ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے امپلائی ہیں، تو سیم ماڈل یہی تھا کہ خود بھی آپ پانا اور دوسروں کو بھی لے کے آنا۔ پھر کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا پھر آپ کو آپ جیسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ کام شیئرنگ کرنا شروع کر دیں گے، یار یہ کام ہے، مجھے ڈیڑھ دو سال پرانے لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں، یار یہ کام کرنا ہے، یہ ویب سائٹ ہے۔ حالانکہ ہم لوکل میں نہیں کرتے، میسیج آتے ہیں۔ کل بھی ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا 2 ویب سائٹ بنانی ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی امپلائی کو کہا یار ورڈ پریس کا کام نہیں، یہ آپ کر دو، کیونکہ انہوں نے 20,000 دے دینا، 30,000 دے دیا تھا، وہ ہمارے اس کا نہیں۔ لیکن میں نے یہ نہیں کیا اس کو، میں نے کہا نہیں، میں نے اپنی امپلائی کا بھلا کیا کہ یار امپلائی تو ایٹ لیسٹ کر لینا، اس کے پاس تو آئے۔ اس کے بعد امپلائی کیا کرے گا؟ لیکن جو جتنا پاورفل ہوتے ہیں نا، وہ اتنا بڑا ریوارڈ آپ کو دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ریوارڈ میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ وہ اتنے پاورفل ہے، وہ اپنے شان کے حساب سے دے رہا ہوتا ہے۔ اب میں اگر کسی کی ہیلپ کروں گا نا، تو میرے پاس 1 لاکھ کا پروجیکٹ بھی ہوگا، میرے لیے وہ چھوٹا سا ہے، میں نہیں کروں گا۔ 1 لاکھ کا پروجیکٹ آئے گا نا، میں نہیں کروں گا، میں کسی اور کو دے دوں گا، حالانکہ اس کے لیے 10,000 بھی بہت ہوگا۔ کوئی ایسا ہوگا جس کے لیے 10 لاکھ کا بڑا پروجیکٹ ہوگا، وہ مجھے دے دیتا ہے، یار مطلب ہمارے کام کرنی ہے کہ آپ 10 لاکھ کا کریں۔ تو وہ جو امپلائی ہوگا نا، جب اس کے پاس بڑا پروجیکٹ آئے گا، وہ کسے یاد کرے گا؟ زینب مجھے یاد کرے گی۔ میں نے اسے کتنے کا پروجیکٹ دیا؟ 20,000 کا۔ وہ مجھے کتنے کا دے گا؟ 10-15 لاکھ جب اس کے پاس آئے گا، کیونکہ اس کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت قیمتی چیز آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی، آپ ایک جزیرے میں ہیں، صرف آپ اکیلے ہیں، وہاں پہ سونے کے پہاڑ ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا کر لو گے؟ آس پاس سمندر، نہ کشتی، نہ کچھ، رہو ساری رات لیٹو، آؤ، کسی کام کے لیے۔ سیم ہوتا ہے، اگر میرے پاس بہت بڑا پروجیکٹ آ جائے گا نا، جس میں 100 امپلائی چاہیے ہوں گے، چلے میں اسٹل میرے پاس یہ آپشن ہوگا، میں آؤٹ سورس کر لوں گا۔ 1000 امپلائی کا آ جائے گا، وہ تو میرے وہی ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ پھر میں کس کو، مطلب میرے اگر تعلقات ہوں، میں گوگل کو کہہ دوں گا، کسی ایسی کمپنی جس کے 1000 امپلائی، تو اس کے کام کا ہے۔ سیم آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ جو آپ کے پاس چھوٹے موٹے کام آتے ہیں، کسی اور کو دیا کریں کہ یار یہ کام ہے، تم کر دو۔ جب اس کے پاس آپ کے ریلیٹڈ کام آئے گا، وہ آپ کو دے گا۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے، ہمارے امپلائی نے ہمیں پروجیکٹ لے کے دیے، 10-10 لاکھ کے پروجیکٹ لے کے دیے، اور کسی کے کچھ